جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لوگ ایک اناؤنسمنٹ نوٹ کر لیں شروع میں ہی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آج رات کو ہمارا پروگرام 1:30 پہ اسٹارٹ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم تقریباً 12:30 تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ روم اوپن کر دیں گے تاکہ آپ قرآن کریم کی تلاوت سن سکیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس اور لوگوں کو بھی بتا دیں۔ چلیں جی، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آج میرا دل بہت زیادہ خوش بھی ہے اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ ڈرا ہوا بھی ہے۔ خوش اس بات سے ہے کہ الحمدللہ ابھی سے کچھ گھنٹوں بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ راتیں جن کا بہت شدت سے انتظار ہوتا ہے وہ شروع ہونے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی دی ہے کہ الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ قریب ہی ہے وقت کے قبولیت کا وقت پہنچنے والا ہے۔ وہ وقت جس میں اگر ہم عبادت کر کے اس وقت سے فائدہ اٹھا سکے تو بہت بڑی کامیابی ملے گی، اور ساتھ ساتھ خوفزدہ اس بات سے بھی ہے کہ پتہ نہیں کہیں میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں۔ تو وہ راتیں انشاءاللہ تعالیٰ آج سے شروع ہو رہی ہیں جن میں ایک لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر وہ ہوتی ہے جس کی تلاش آپ کو لازمی کرنی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے لیے آپ کوئی رسک لے ہی نہیں سکتے، یعنی ایسے سمجھیں کہ بہت قیمتی کوئی چیز ہو تو آپ کہتے ہیں کہ اتنا سا بھی رسک نہ لوں، یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے چلی جائے۔ یہ اتنی قیمتی ہے کہ جس کو یہ مل گئی تو یہ سمجھ لیں کہ لفظ تو اچھا نہیں ہے لیکن میں آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے کہ اس کا جیک پاٹ لگ گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو ابھی تک بخشش سے محروم ہو سکتا ہے ان میں کی بخشش ہو جائے۔ وہ جو ابھی تک اتنی عبادت نہیں کر سکے ہم، وہ یہ ایک رات میں کر لی تو انشاءاللہ تعالی 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر 83 ایئرز کی عبادت کے سے زیادہ 83 ایئرز اگر آپ مسلسل عبادت کرتے رہیں، نہ سوئیں نہ کھائیں نہ پئیں نہ کوئی اور کام کریں، مسلسل آپ عبادت کرتے جا رہے ہیں، تو وہ جو اجر ہوگا اس سے بھی بڑھ کے اس کا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، جن کی تو ویسے ہی عام زندگی میں ہی روٹین میں ہی اس قدر عبادت تھی، وہ بھی کمر باندھ لیتے تھے ان راتوں کے لیے۔ تو خود کو ہم نے تیار کرنا ہے ان محنت کی راتوں کے لیے، اس کے لیے اپنے دن کو پلان کرنا ہے۔ دن پلاننگ کے ساتھ گزرے گا نا تو رات کو آپ عبادت کر سکیں گے، اگر دن پلاننگ کے ساتھ نہیں آپ نے گزارا رات کو عبادت نہیں ہو سکے گی، سوتے رہیں گے یا سست رہیں گے یا کچھ۔ تو دن کے ٹائم کو مینیج کریں، پلان آؤٹ کریں، آج ہی پلاننگ کریں کہ کس طرح سے میں نے گزارنا ہے۔ کوئی ایسا کام قطعاً نہ کریں دن میں جو آپ کو بہت تھکا دے، کوئی لمبے پکوان نہ پکائیں، کوئی الماریاں نہ صاف کریں، نہ کوئی گھر کی صفائی شروع کر دیں، نہ کوئی پلیز آئی ریکویسٹ یو عید کی تیاری میں خود کو ایسا ہلکان نہ کریں کہ آپ ان راتوں کی عبادت سے محروم ہو جائیں یا ان راتوں میں تھکے ہوئے ہوں۔ ان راتوں میں ہمیں فریش ہونا ہے۔ دیکھیں دن بھر میں یہ دیکھیں کوئی کام بھی جو اوائڈیبل ہے نا اس کو چھوڑ دے ابھی۔
یہ بہتر ہے آپ سو بھی جاتے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں، اس نیت کے ساتھ جب آپ سوئیں گے نا دن میں کہ میں نے رات کو عبادت کرنی، آپ کا سونا بھی عبادت ہے، تو اپنے آپ کو جسٹ اس لیے تاکہ میں رات کو فریش ہوں، میں رات کو بالکل ریلیکسڈ ہوں، اس کے لیے آپ بھلے سو جائیں، بہت اچھی بات ہے، مگر رات آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ بالکل آپ الرٹ ہوں، کیونکہ الرٹ ہوں گے تو کوئی عبادت ہوگی، الرٹ ہوں گے تو کوئی دعائیں ہوں گی، کوئی دل لگے گا عبادت میں، ورنہ تو مارے باندھے کی ہوگی کہ بس ادھر بیٹھوں ادھر لیٹوں، کیا کروں میں، کس وقت ٹائم بار بار آپ گھڑی دیکھیں گے، تو یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں جو ہیں، آڈ نائٹس 21 23 25 27 29، یا رمضان یہ جو راتیں ہیں یہ 5 ہو گئی نا، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب میں یا آپ اس چیز کو نہیں اسپیسیفک کر سکتے کہ یہ بس چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں جی، کبیرہ نہیں ہو سکتے معاف، اور صغیرہ ہوں گے یا یہ ہوں گے یا وہ نہیں ہوں گے، جب فرما دیا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہم بس اس کے اوپر دیکھیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسپیسیفائی کرنے، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، وہ چاہے ہمارا سارے اعمال نامے میں سے پوری زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دے، اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، کیوں ہم لمٹ کریں اللہ کی رحمت کو؟ ہم تو اللہ تجھ سے اچھا ہی گمان کرتے، اللہ ہم تجھ سے زیادہ کا ہی گمان کرتے، تو اپنے شایان شان دینا ہمیں، ہماری نظر چھوٹی ہوتی ہے، اللہ کی نظر نہیں چھوٹی، اس کے پاس بڑی وسعت ہے، ہاں؟ تو ہم کیوں کہیں کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہے تو ایسے ہے، جب حدیث میں ایسا کچھ آیا نہیں کہ صغیرہ ہے، یا کئی چیزوں پہ آیا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے، یہاں پہ نہیں آیا، فرمایا پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہم نے یہی سمجھ لیا پچھلے سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں، اس کا مطلب کہ ہمیں ایک چانس مل رہا ہے، ہمیں ایک چانس مل رہا ہے ہم اپنی زندگی کی پچھلی جو ساری سیاہ کاریاں ان کو ڈیلیٹ کر سکیں، تو ہم کیسے اس چانس کو گنوا سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے جو لوگ ریس کرتے ہیں، جب اینڈ آتا ہے، فنش لائن ان کو نظر آنے لگتی ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ان کی سپیڈ تیز ہوتی ہے یا ہلکی؟ بہت تیز ہو جاتی ہے، جو پیچھے میڈیم میڈیم بھی آ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھا آخر میں آ کے کتنی تیز دوڑتے ہیں، پوری جان لگا دیتے ہیں۔ تو اب ہمیں فنش لائن اب نظر آ رہی ہے، رمضان ختم ہونے والا ہے، سامنے نظر آ رہے ہیں 9 یا 10 دن باقی رہ گئے، اب میں نے پورا زور لگا دینا، اب میں نے یہ نہیں، پلیز میں آپ سب سے اپیل سمجھ لیں میری، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، پلیز 27ویں کو لیلۃ القدر فکس مت کریں۔ میں نے کیلنڈرز میں دیکھا ہے جہاں پہ وہ سحری اور افطاری کے ہوتے ہیں نا، اس میں لکھا ہوا ہے 27ویں کے آگے لیلۃ القدر، او بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی وہ ان کو کیسے پتہ چل گئی؟ ہاں، بڑے بڑے صحابہ کرام ان کو نہیں معلوم تھی، کوئی کہہ رہا ہے 21ویں ہے، کوئی کہہ رہا ہے 23ویں ہے، کوئی کہہ رہا ہے 25ویں، کوئی 27ویں، کوئی نہ، یقین کریں اتنی ساری ہیں، اور سب بڑے 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 صحابہ کرام ہیں جن کی یہ بات ہے، آپ کس کو غلط کریں گے؟ نہیں اس کی بات صحیح ہے کہ اس کی صحیح ہے، کس کا انکار کریں گے؟ بہت بڑے نام ہیں۔ تو اس لیے علماء نے کیا فرمایا کہ اصل میں یہ رات جو ہے یہ موو کرتی ہے، ہر سال کبھی کسی پہ ہوتی ہے، کبھی کسی، مثلاً کسی سال 21ویں ہو گئی، کسی سال 25ویں ہو گئی، کسی سال 27ویں ہو گئی، اس طرح سے کر کے یہ موو کرتی ہے، تو ہم تو فکس کر ہی نہیں سکتے، ہم کیسے رسک لے سکتے ہیں کہ ہم صرف 27ویں کو بیٹھے؟ تو اس کو ہم نے، چونکہ ہم نے میک شور کرنا ہے نا کہ ہم اس کو پا لیں، ہم ڈیسپریٹ ہیں، ہے نا، ہم ڈیسپریٹ ہیں نا کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں اللہ تو ہم پہ اپنی نظر کرم کر دے، تو اپنی ڈیسپریشن شو کریں، کیسے پتہ چلے گا کہ میں ساری 10 راتیں جا کے اللہ کی عبادت کروں، میں نہیں، میں اس لیول پہ ہوں کہ میں نہیں رسک لے سکتی، میں اس لیول پہ ہوں کہ مجھے ضرورت ہے اللہ، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جن کو شاید ضرورت نہ ہو سکتا ہے کوئی لوگ بہت نیک ہو، اللہ ہم جس لیول پہ ہیں نا ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، ہم بہت زیادہ محتاج ہیں تیری رحمت کے، ہم بہت فقیر ہیں،
یہ شو کریں، یہ پتہ چلنا چاہیے. دیکھیں جو جتنا زیادہ محتاج ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ وہ کسی چیز کو مانگتا ہے اور اس کی چاہت کرتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ مغفرت کی ضرورت ہے نا، وہ تو انشاءاللہ ایک رات بھی مس نہیں کریں گے، ہر رات سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ رات وہ ہے جو عبادت کی رات ہے، یہ رات وہ ہے جو مغفرت پانے کی رات ہے. اس کی کچھ نشانیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ کھلی بھی رات ہوگی، چمکدار ہوگی، صاف شفاف ہوگی، نہ بہت ٹھنڈی ہوگی نہ زیادہ گرم ہوگی، درمیانی سی ہوگی. چاند اس میں روشن ہوگا اور صبح تک آسمان کے ستارے جو ہیں وہ نہیں مارے جائیں گے. تو صبح کو جو سورج بھی نکلے گا بغیر تیز شعاع کے نکلے گا، یعنی بہت تیز ریز نہیں ہوں گی، بالکل جیسے ہموار سی ٹکیا ہوتی ہے نا، اس طرح سے نکلے گا، جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا اس طرح. اس لیے کہ اتنے فرشتے جو آئے ہوتے ہیں رات کو وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اتنے فرشتے زمین پہ ہوتے ہیں نا، کثرت سے جگہ جگہ فرشتے ہوتے ہیں. ہم اور بھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ کتنے فرشتے ہوتے ہیں، کیا ان کا کام ہوتا ہے، کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ. انشاءاللہ یہ ہم بات کریں گے، مگر ابھی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں ان راتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا اس رات کو. دیکھیے اگر ایک رات بتا دی جاتی ہم بس اس پہ ہی عبادت کرتے اور باقی راتوں پہ نہیں کرتے، تو دیکھیے جو باقی راتوں پہ اگر وہ نہیں بھی ہے لیلۃ القدر، تب بھی آپ یہ دیکھ لینا کہ اس رات کی عبادت کا اجر ضائع تھوڑی ہوگا، وہ بھی تو آپ کو اجر مل رہا ہے نا. ویسے ہی رمضان ختم ہونے لگا تو ہم اب ان راتوں کو بھی عبادت کر لیں گے تو ہمارا تو ایڈ اپ ہو جائے گا، ایڈیشنل ہو گیا. لیلۃ القدر تو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی ہی ملے گی. تب پوری 10 راتیں کمپلیٹ کریں گے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ہے اس میں، لیکن جو باقی 9 راتیں ہیں ان کا بھی اجر پا لیں گے الحمدللہ. زیادہ ہی ہوگا نا، کمی تو نہیں ہوئی. دوسری یہ کہ اگر ایک رات بتا دی جاتی، لوگوں نے بس اس پہ عبادت کرنی تھی اور یہ سوچ لینا تھا بس اب ہمیں تو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری تو 83 ایئرس کی عبادت ہو گئی تو اب تو بس ریلیکس کریں، ہم نے تو اس ایک رات کر لی. تو اب ایسی رکھ دی گئی کہ کسی کو بھی یقینی طور پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ملی کہ نہیں ہوئی ملی. تو اب اس لیے ہر کوئی ہمیشہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہے گا. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کا، جیسے میں آپ کو جمعے کا ہمیشہ بتاتی ہوں کہ وہ ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس کو خفیہ رکھا، اس میں اعظم کو خفیہ رکھا، اسی طرح اس کو بھی چھپا کے رکھا تاکہ آپ شوق کے ساتھ اس کو پانے کی کوشش کریں. اس میں کوئی بھی مسجد میں یا کہیں پہ بھی ایسی کوئی سیلیبریشنز، کوئی ایسا یعنی عبادت کے نام پہ جس کو کہیں گے کہ ہلا گلا گپ شپ، یہ چائے پانی ہو رہا ہے، ان میں اپنا وقت نہ ضائع کریے گا. یاد رکھے یہ عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات نہیں ہے. یہ لکھ لیں گے، یہ عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات نہیں ہے. کیوں یہ کہہ رہی ہوں میں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جاگنے کا کمپٹیشن ہے، کون زیادہ جاگ سکتا ہے. تو اب ہم جاگنے کے لیے چاہے ہمیں گپ شپ کر رہے ہیں کہ جاگیں، چاہے ہم مسجد میں ہلا گلا کر کے جاگیں، یا گھر میں ٹی وی لگا لیں اور اس کے سامنے بیٹھ جائیں کہ ہم مذہبی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم جاگ رہے ہیں، یا ہم ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں، اپنا فیس بک چیک کر رہے ہیں بار بار. اس میں بھی جی میں اچھی چیزیں ہی پڑھ رہی ہوں، کوئی بری چیز نہیں پڑھ رہی، لیکن پھر بھی یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے، یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. کسی کو فارورڈ کر دوں، نہیں یہ اچھی چیز آئی بھی ہے چلو یہ فارورڈ کریں، یہ بھی ایک نیکی ہے. یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے رات، وہ آپ دن میں بھی کر سکتے، وہ آپ کسی اور وقت بھی کر سکتے. یہ عبادت کی راتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو ان کاموں میں نہیں گزارنا. یہ اللہ کے آگے رونے کی رات ہے، اپنی معافی چاہنے کی رات ہے. جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، مجھے ڈر جس بات سے لگ رہا ہے، جس بات کو بہت زیادہ جو خوف زدہ کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ممبر پہ
ایک ایک سیڑھی پہ چڑھتے گئے اور ہر درجے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک رکھ رہے ہیں تو فرما رہے ہیں آمین آمین آمین. تو صحابہ نے پوچھا آپ آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ تو پہلے کبھی نہیں ایسے کہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک ایسی بات سنی ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. یعنی صحابہ نے فرمایا کہ آج ہم نے ایسی بات آپ سے سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے. جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو یعنی ہمیں تو اتنی زیادہ کوشش کرنی کہ ہماری مغفرت ہو جائے بس. اگر نہیں ہوئی تو تباہی ہے. از ناٹ این آپشن. ہونی ضروری ہے. نہیں ہوتی تو ہم برباد ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. دعا ہے جبرائیل علیہ السلام کی، آمین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر وہ بندہ تباہی سے کیسے بچ سکتا ہے جس کی اس مہینے میں نہ مغفرت ہوئی. دوسرے درجے پہ قدم رکھا، فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو. ہلاک ہو ایسا آدمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تیسرے درجے پہ قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو وہ جس کے سامنے اس کے والدین ہوں دونوں یا ان میں سے ایک اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، وہ ہلاک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اس کے بعد کوئی انسان ہلاکت سے بچ سکتا ہے ایسا جو یہ ان میں سے کوئی بھی کام کر رہا ہو، جو اس کو دعا لگ جائے جبرائیل علیہ السلام کی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان راتوں میں روئیں، اللہ سے معافیاں مانگیں، ہماری بخشش ہو جائے. لیکن وہی بات ہے کہ جو تھوڑے عادی ہوتے ہیں نا پہلے سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جو نہیں ہوتے ان کے لیے 10 15 20 منٹ 30 منٹ سے زیادہ آگے بات کرنا ہی اللہ سے مشکل ہے. کیونکہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کسی اسٹرینجرس کے ساتھ بٹھا دے. مثلاً آپ کے گھر میں کوئی آئے جسے آپ پہلے کبھی نہیں ملے، آج فرسٹ ٹائم ہی آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی اب میں اسے بات کیا کروں، آگے کنٹینیو کیسے کروں کنورسیشن. تو یہی معاملہ رب کے ساتھ ہوتا ہے. جب سارا سال اسے بات نہیں کی ہوتی نا تو اس کے ساتھ تعلق نہیں بنا ہوتا، پھر وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے. تو اس رمضان میں ہم نے کوشش کے ساتھ تعلق بنانا ہے. اسی کی ہیلپ کے لیے ہم پروگرام بھی رات کو کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بات کرنی ہے، ہم نے سیکھنا ہے یہ. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ رات جو اس سے محروم ہو گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا، ساری خیر سے. اور اس کی بھلائی سے کوئی محروم نہیں رہتا سوائے اس کے جو حقیقتاً محروم ہی ہے. یعنی اس کی بھلائی اسی کو نہیں ملتی جو بڑا بدنصیب ہے، بڑا محروم ہے، وہ رہ جائے گا پیچھے اس کی بھلائی سے. یہ یعنی ایک بدنصیبی کی علامت ہے، ایک محرومی کی علامت ہے. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے عام دنوں میں بھی کہ پیر سوج جاتے تھے، اور ان دنوں میں تو آپ کی عبادت کے کیا ہی کہنے تھے. تو ہم نے عبادت کرنی ہے، وقت نہیں، ٹائم نہیں پاس کرنا. یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں. ایک بھی مل گئی نا ہمیں ایک سال میں بھی مل گئی نا ہمیں یہ، تو زندگی بن جائے گی. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جس کا باہر کا ویزا لگ گیا تو وہی تمہارا ویزا لگ گیا تو زندگی بن جائے گی. ایک دفعہ میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا جی زندگی بن جائے گی اس کی. تو تم بس ایک دفعہ محنت کرو، ایک دفعہ امریکہ چلے گئے تیری زندگی بن جائے گی نا. اور لوگ پھر کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس کے لیے، دن رات ایک کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی چانس ملا ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت کر لیں تو زندگی بن جائے گی ہماری. کہاں ہم سے ایک رات کی عبادت نہیں ہو پاتی اتنی، اور کہاں 83 ایئرس کی عبادت کے برابر بڑھ کے ہمیں اجر مل جائے.
تو کیسے ہم 1 منٹ بھی آرام کر سکتے، 1 منٹ بھی ہم اس کا ضائع کر سکتے؟ تو ہماری تو پوری زندگی بھی شاید 83 ایئرس کی نہ ہو، وہاں یہ ہے کہ اس کے اندر عبادت کریں اتنے سال۔ اس رب کی رحمت ہے نا کتنی بڑی کہ اس نے ایسی ہمیں ایک رات دے دی، واقعی رحمت ہے۔ تو اس رات کا بھی آپ اس طرح سے ایک جیسے اسکیڈول سا بنا لیں کیسے اس رات کو گزارنا ہے، اور اس رات کے لیے ایسے لالچ کریں جیسے کہ آپ مثلاً کسی سیل کا لالچ کرتے ہیں، یا مثلاً آپ کو کسی بڑے اسٹور والے یہاں پہ کہہ دیں، کوئی بڑے بڑے اسٹور کوئی مال والے کہہ دیں یا کوئی میسی والے کہہ دیں بھائی آج رات کے لیے ایوری تھنگ از 50% آف، خدا کی قسم کوئی گھر پہ نہیں سوئے گا، سب پہنچے ہوں گے۔ جس کو کوئی چیز کی نہیں بھی ضرورت ہوگی نا وہ بھی کہے گا چلو 50% آف، ہر چیز لگ گئی ہے تو کوئی نہیں بھی چاہیے تو تب بھی لے کے رکھ لیتی ہوں۔ اسی طرح اس رات کے لیے ہمیں لالچ کرنا ہے، ہرس رکھنی ہے۔ یا آپ کے ہسبینڈ کے آفس والے اگر کہے کہ بھئی یہ 10 نائٹس ہیں، آپ کو رات کی شفٹ لگانی ہوگی، کچھ نہیں بھی ایکسٹرا دیں تب بھی جاب کی خاطر ان بیچاروں کو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر جاب والے یہ صرف کہہ دیں کہ ہر رات کا $1000 آپ کو ملے گا، تو آپ تو دھکے دے کے اپنے ہسبینڈ کو بھیجیں گی کہ کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، اگر دن کو کام کرتے بھی ہو رات کو بھی کر لو، آخر $1000 ملے گا ہر رات کا، تو بعد میں کوئی چیز لے لیں گے، کتنی ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ تو سمجھ لیں کہ اس ایک ایک رات پہ 1000 سے ملٹی پلائی ہو گیا، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کے ہے۔ یہ ہمیں اس دن کام آئے گی، جیسے آپ کو $1000 لگتا ہے نا کہ کام آ جائے گا ہمیں، تو یہ عبادت ہمیں اس دن کام آئے گی جس دن کوئی اور کام نہیں آنے والا ہوگا، جس دن ہمیں سب سے زیادہ اجر کی ضرورت ہوگی، اس دن یہ کام آنی ہے۔ اور ایک ذاتی تجربے کی بات آپ کو بتاتی ہوں، یہ کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس لیے میں صرف اپنے ذاتی تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہیں تو ضرور اٹھائیں۔ وہ یہ ان راتوں میں اپنے ساتھ کوئی عہد باندھ لیں، اللہ تعالیٰ وہ انشاءاللہ پورا کرائے گا۔ جیسے کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ آپ اپنی، کوئی نیکی جس کا آپ بہت عرصے سے سوچ رہی تھی یا کچھ ہے، آپ اس کا ارادہ کر لیں اور اللہ سے دعا کر لیں، آپ دیکھیے گا وہ پوری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ یا کوئی برائی چھوڑنے کا، کوئی لمبے لمبے ہم پلانز بناتے رہتے ہیں نا کہ ہاں ہم یہ کر لیں یا یہ ایسے یا یہ، تو وہ ان راتوں میں آپ اس کا سوچیں اور اللہ سے دعا کریں اور اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں کہ میں نے بس یہ کرنا ہے، اب یہ میں نے انشاءاللہ، یہ چاہے آپ قرآن سیکھنے کا اگر ارادہ کرنا چاہتی ہیں تو یہ ارادہ آپ اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں، اپنے ساتھ ایک سمجھ لیں عہد کر لیں کہ میں اب یہ کوئی بھی نیکی کا، آپ کے جو قرآن سیکھنے کا ہے یا کوئی اور کا، آپ انشاءاللہ ارادہ کریں گی نا اللہ پورا کرا دے گا۔ اور آپ کے پاس ایک دعاؤں کی لسٹ پہلے سے ہونی چاہیے، دن کے وقت بیٹھ کے بنائیں یہ لسٹ، کہ پہلے بھی آپ نے ایک بنائی ہوئی ہے نا، اسی کے اندر ایڈ کر لیں۔ اب خوب سوچ سوچ کے ایک بنائیں، مجھے کیا کیا چاہیے، دنیا کے لیے کیا چاہیے، آخرت کے لیے کیا چاہیے، گھر والوں کے لیے کیا چاہیے، اپنے اور رشتہ داروں کے لیے کیا چاہیے، میں اپنے دوست احباب کے لیے کیا چاہتی ہوں، اپنے اساتذہ کرام کے لیے کیا چاہتی ہوں، جو بھی دعائیں ہیں نا کسی کی، وہ آپ لکھ لیں ساری، دین کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، سب کے لیے، اور ہلکا بڑھاتے جائیں، پہلے اپنے لیے، پھر گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، پھر آگے ماں باپ وغیرہ، سب ہلکا بڑھاتے جائیں، اپنا سرکل بڑھاتے جائیں، پھر آگے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ اس لیے کہ جو اپنے مسلمان بہن بھائی کا کے لیے دعا کرتا ہے، یہ دعا بھی ضائع نہیں جاتی۔ جو اس کی ایبسنس میں اس کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ کیا کرتا ہے،
وہ فرشتہ کہتا جاتا ہے اللہ تجھے بھی وہی دے، اللہ تجھے بھی وہی دے. یعنی جو تم کسی کے لیے مانگ رہے ہو نا کہ اللہ فلاں کو عافیت دینا، اللہ فلاں کی صحت دینا، وہ کہتا جا رہا ہے اللہ تجھے بھی وہی عطا کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی دعا کے اوپر اپنے لیے نہیں مانگی، کسی کے لیے مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی ایک انتظام کر دیا. تو دعا تو ایک تحفہ ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، اور دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم دعائے قنوت میں کہتے ہیں نا وقنی شر ما قضیت، اللہ مجھے جو تو نے فیصلہ کیا نا میرے لیے اس کی برائی سے بچا لے، اس کے شر سے بچا لے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء، یہ بھی دعا ہے بخاری اور مسلم میں. یا اللہ مجھے بری تقدیر سے، برے فیصلے سے میں تیری پناہ میں آتی. تو اللہ نے ہی تقدیر بنائی نا، وہ چاہے تو تقدیر کو بدل دے. تو اس کے اندر کوئی یہ نہیں سوچنا چاہیے ہائی میری قسمت میں ہے تو اگر ہوگا تو مل جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں. آپ اپنے لیے خود بھی دعا کریں، دوسرے کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں اپنے لیے دعا کرنے کے لیے. مگر ایک بات یاد رکھیں، وہ لوگ جن کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے، جو غفلت سے اور لاپرواہی سے دعا کرے. یہ آپ نے دعاؤں کی بک رکھی ہوئی اور آپ اس میں بس ایسے پڑھتی جا رہی کہ میں نے یہ کتاب ختم کرنی ہے، چلو یہ بھی ختم ہو گئی، دوسری نکالو، دوسری بھی ختم ہو گئی. نہ کوئی پتہ ہے کیا مانگ رہی ہیں، نہ کوئی اس کے اندر دماغ ہے، نہ کچھ ہے، نیند سر پہ سوار ہے، کہہ رہی ہیں کب ختم ہو اور میری جان چھوٹے. یہ والی دعائیں نہیں قبول ہوتی. اسی طرح جو گناہ اور قطع رحمی کی دعا کرے اس کی بھی دعا نہیں قبول ہوتی. گناہ کی دعا نہیں کرنی، کوئی نافرمانی کی دعا نہیں کرنی، قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی. اسی طرح جو رزق حرام کھانے والا ہو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی تو لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس غبار آلود ہے، یعنی اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، بال بکھرے میں، اس کے ساتھ وہ حج کے لیے آتا ہے یا عمرے کے لیے آتا ہے مثلا، تو دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کے دعا کرتا ہے اے میرے رب یا رب یا رب رب، اور وہ دعائیں کر رہا ہے. اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا سب حرام مال سے ہے اور حرام مال سے ہی پرورش کیا گیا ہے. ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی حرام مال جس کے پیٹ میں جاتا ہو اس کی دعا نہیں قبول ہوتی. یہ حرام مال رکاوٹ بن جاتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. جو بھی حرام مال کسی صورت میں بھی ذخیرہ اندوزی ہے، ملاوٹ ہے، رشوت ہے، چور بازاری ہے، دھوکہ دے کے ہے، جھوٹ بول کے مال کمانا ہے، لاٹری ہے، شراب بیچنا ہے، خریدنا ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ ساری حرام مال کی اس کے اندر آتی ہیں. ان سے انسان توبہ کر لے، انسان توبہ کر لے، ورنہ یہ دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں حائل ہو جائیں گے. اور اللہ ہم تو تیرے محتاج ہیں، ہم اللہ سے نہیں پائیں گے تو پھر کدھر جائیں گے؟ اس لیے ایسے تمام لوگ اس وقت توبہ کر لیں. آپ کو پتہ ہے توبہ کے لیے کوئی بھی یعنی ایسا وقت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کسی ٹائم پہ بھی توبہ کا دروازہ بند ہو. آل دا ٹائم 24/7 اوپن ہے. جیسے ایمرجنسی ہے نا ہاسپٹل کی، وہ 24/7 اوپن ہوتی ہے نا. ڈاکٹر کا آفس تو جو ٹائمنگ کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لے کے جا سکتے ہیں. ایمرجنسی والوں کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں، ہر وقت کھلی ہونی چاہیے، ایمرجنسی تو کبھی بھی ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے ایمرجنسی ہے نا، اللہ میری بس توبہ قبول کر لے. اس کے لیے اللہ نے ہر ٹائم ہی دروازہ کھولا، ہر ٹائم. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. یعنی تم نے دن میں اگر گناہ کیا نا تو اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں جو گناہ کرنے والا ہے وہ توبہ کر لے. اور یہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت تک کے لیے کھلا رہے گا. اسے مسلم نے روایت کیا. تو اس لیے
اگر کوئی ایسا مال لیتے ہیں دیتے ہیں، یا غفلت ہے، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے، کوئی برائی کو دیکھ کے اس کو روکتے نہیں ہیں، نیکی کی بات نہیں دوسرے کو کہتے، تو ان کی بھی دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ان قریب تم پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایسا عذاب نازل کرے گا، پھر تم اسے دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو چیزیں ہماری دعاؤں کی قبولیت میں حائل ہیں، ہم ان چیزوں کو نکال پھینکیں، ان چیزوں سے دور ہو جائیں، ان چیزوں سے ابھی بھی توبہ کر لیں۔ دیکھیں، یہ ایک آپ کو ہسٹری کی بات بتاتی ہوں۔ کوفہ میں نا کچھ لوگ رہتے تھے جن کو کہتے تھے مستجاب الدعوت، یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ ایک لوگوں کی جماعت تھی۔ جب کوئی حاکم ان پہ مسلط ہوتا تھا نا تو یہ اس کے لیے بد دعا کرتے تھے اور وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ جب حجاج بن یوسف آیا، بڑا ظالم تھا وہ، جب اس نے تسلط کیا نا تو اس نے ان کی دعوت کر دی، یہ ان لوگوں کی جن کی دعائیں قبول ہوتی، ان کی دعوت کر دی۔ اب دعوت خاص طور پہ ان لوگوں کو اس نے انوائٹ کیا تھا۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکے نا تو اس نے کہا اب میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا۔ وہ کیسے؟ کہ حرام کی روزی اب ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی ہے، یعنی اب ان کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ اب آپ سوچ لیں حرام کی روزی کیا کرتی ہے انسان کے لیے، کس قدر یعنی ایک ہماری دعاؤں کے لیے کلر ہے، زہر ہے۔ تو اس چیز سے بچنا ہے۔ اور اگر آج تک ملاوٹ رہی ہے ہمارے رزق میں تو اب دعا کر کے توبہ کر کے اٹھیں گے ہم۔ اور خاص طور پہ اس عشرے کی دعا تو آپ یاد کر لیں، یاد کر لیں، تاکہ دن رات ہم اس کو مانگیں ان دنوں میں۔ کسی اور عشرے کی کوئی اسپیسیفک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے۔ جیسے یہ آپ جگہ جگہ ٹیکسٹ آتے ہیں، یہ آتے ہیں نا کہ پہلے عشرے کی یہ ہے، دوسرے عشرے کی ہے، یہ خود لوگوں نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں، کوئی اسپیسیفک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، لیکن آخری عشرے کی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے۔ کیونکہ اما عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم لیلۃ القدر کو پالیں تو کیا دعا کریں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معافی پسند ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اسے پتہ چلتا ہے نا معافی ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے، کہ یہ نہیں فرمایا دنیا کی بھلائی کے لیے مانگ لینا، آخرت کی بھلائی کے لیے مانگ لینا، یہ کر لینا یہ کر لینا، نہیں، فرمایا معافی، مغفرت، توبہ، یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کی اس کا مطلب انسان کو ضرورت ہے۔ انسان شاید ہمیں لگتا ہو کہ ہمیں نہیں، ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے، ہمیں فلاں، یہ ہماری زیادہ بڑی ضرورتیں ہیں، حالانکہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اس سے بڑی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ استغفار کے بہت فائدے ہیں، یہ تو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، اس میں ہر غم سے خلاصی اس سے مل جاتی ہے استغفار کرنے سے، ہر تنگی سے آپ حالانکہ اپنے لیے استغفار کر رہے ہیں، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ نکال دے، ہر غم سے نجات دے گا، ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حدیث میں یہ باتیں خود اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، یہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں تو وہاں سے روزی بھی پہنچ جاتی، یعنی کتنے فائدے ہیں اس کے۔ اور ہماری ضرورت تو ہے ہی ہے کہ بھئی اگر آپ نے یہ سمجھ لیا نا کہ میری معافی نہیں ہوئی، اگر اللہ نے اس مہینے میں اور ان راتوں میں اور اس وقت جب ان راتوں میں کتنے لوگ ہیں جو جہنمی ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کر دیا، اس وقت بھی نہیں اگر مجھے رحمت ملی اللہ کی تو میں تو بہت ہی بد نصیب ہوں، پھر اور کب ملے گی؟ اس وقت یعنی اللہ کی رحمت عروج پہ ہے، بہت زیادہ ہے، اس وقت میں محروم رہ جاؤں۔ اس لیے معافی کو اپنی ضرورت سمجھیں، اور آپ جب پلان کریں گے اپنی رات کا تو یاد رکھیں رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جب تک 12 نہیں بجیں گے تو میں نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، پہلے سارا ٹائم ویسٹ کر دیا،
جب بالکل نیند آنے شروع ہو گئی، سونے کا ٹائم ہوگا تو پھر اب میں عبادت شروع کر رہی ہوں. ایسے نہیں، آپ نے افطار سے ہی بس سمجھ جانا ہے کہ یہ رات شروع ہو گئی ہے. افطار یعنی مغرب سے بس دعائیں شروع کر دیں. برتن اٹھا رہی ہیں دعائیں کریں، میز صاف کر رہی ہیں دعائیں کریں، برتن دھو رہی ہیں دعائیں کریں، آپ یا ذکر کرتی جائیں. بس میک شور کریں کہ میں نے کوئی بھی ایک لمحہ بھی ویسٹ نہیں کرنا. مسجد کی طرف جا رہی ہیں راستے میں دعائیں کرتی جائیں. اور یہ رات کب تک رہتی ہے؟ فجر تک. تو آپ سحری پہ بھی اٹھی ہیں تو دعائیں کرتی جائیں، استغفار کرتی جائیں. تو مسجد میں بھی جا رہی ہیں نا عشاء کے لیے، اگر آپ مسجد جاتے ہیں تو پہلے سے چلے جائیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے نا وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے. یا گھر میں آپ تو پہلے سے مصلی بٹھا کے وضو کر کے بیٹھ جائیں، انتظار کر رہی ہیں عشاء کا، اتنی دیر آپ سمجھ لیں نماز میں ہیں. لیکن مسجد میں اگر آپ گئی ہیں تو وہاں پہ سوشلائزنگ کی بہت زیادہ ضرورت نہیں، سوائے سلام دعا کے، حال احوال کے، بس کافی ہے اتنا. باقی باتیں بعد میں بھی تو ہو سکتی ہیں. تو اپنا بیٹھ کے قرآن پڑھیں، ذکر کریں. تراویح پڑھ کے جب واپس آ رہے ہیں تو تقریباً اب ہمارے جیسے یہاں پہ تو 12 تک تو بج چکے ہوتے. تو اگر آپ بھی مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں تو آپ ظاہر ہے آپ کا بھی تقریباً اتنا ہی ٹائم ہو چکا ہوگا. لیکن اگر آپ گھر میں پڑھتے ہیں ہر رکعت میں آپ 4 رکوع پڑھیں گی نا قرآن پاک کے، تو آپ کو 8 تراویحاں پڑھیں، آپ کا پورا قرآن پاک پارہ مکمل ہو جائے گا. پورا پارہ آپ پڑھ سکتی ہیں، 4 رکوع ہر رکعت میں، اور 8 رکعت آپ نے تراویح پڑھی، ہو گیا آپ کا ایک پارہ. اور اس میں تقریباً آپ کو بھی اتنا ہی وقت گھر میں بھی لگ جائے گا. اور سحری بھی بہت ارلی ہوتی ہے آپ کے ہاں، جو بھی ٹائم ہے آپ دیکھ لیں 12 بجے کے بعد 3-4 گھنٹے سے زیادہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ٹائم ہوگا. تو یہ کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. یہ اس کے اندر آپ نے نوافل بھی ادا کرنے ہیں، اس میں آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس میں آپ نے ذکر اذکار بھی کرنے ہیں، اس میں آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں. تو یہ زیادہ نہیں ہے ٹائم. ہاں اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، اتنی نیند آ رہی ہے کہ جاگنا مشکل ہو رہا ہے، تو بہتر ہے کہ سو جائیں تھوڑی دیر. الارم لگا کے جیسے 45 منٹس کے لیے آپ آنکھ لگا لیں تاکہ جب آپ اٹھیں تو فریش ہوں. جب آپ عبادت کے لیے بیٹھنے کا آپ کا ہو گیا، آپ بہتر یہ 5 منٹس کا بس شاور لے لیں، نہا لیں، صاف ستھرے ہو کے اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو بھی لگائیں اگر آپ نے گھر میں ہی رہنا ہے یا آپ رات کو جب عبادت کرنی ہے. اس سے آپ نا خود فیل کریں گے. ایک دیکھیں کپڑوں کا بھی فرق پڑتا ہے انسان کی طبیعت کے اوپر. یہ نہیں کہ نائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے، نائٹ سوٹ کے اندر آتے ہی تو انسان کو نیند آنے شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے کپڑے پہنے کہ واقعی پتہ چلے کہ کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں جانے والے ہیں. اور بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ جو پیریڈ والے ہیں وہ کیا کریں. دیکھیں نماز روزہ نہیں ہے، لیکن اور چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں نا. قرآن پاک جہاں تک پڑھنے کا سوال ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، بعض کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی واضح حدیث نہیں ہے، کوئی بھی اسٹرانگ حدیث نہیں، صرف ایک ویک حدیث ہے. ایک ویک حدیث میں ملتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، وہ بھی ویک ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسی صحیح سند کے ساتھ کوئی ایسی ممانعت کسی حدیث میں نہیں ملتی، منع کسی میں نہیں ملتا. لیکن باہر کیا، میں تو کچھ بھی نہیں آپ کو کہتی، اگر آپ کا دل مانتا ہے آپ پڑھ لیں، نہیں دل مانتا نہیں پڑھیں. لیکن سن تو سکتے ہیں نا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. عبداللہ بن مسعود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. یہ کہ قرآن پڑھ کے سناؤ مجھے. تو یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں کوئی بھی بیکار کام نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، کوئی بھی عبث کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتا تھا. تو پھر آپ خود بتائیں، عبداللہ بن مسعود جب تلاوت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، یہ بھی اجر کا کام ہے نا. آپ تلاوت لگا لیں، کمپیوٹر پہ لگا لیں، کہیں لگا لیں، آپ تلاوت بیٹھ کے سنیں، گلافز پہن لیں، اپنا قرآن پاک کھول لیں اور دیکھتی جائیں اس کے اوپر، اور تاکہ دھیان ادھر ادھر نہ جائے. یہ نہیں کہ آپ بس گھر کے کام شروع کر دیے ادھر تلاوت چلتی جا رہی، اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ بیٹھیں اور تلاوت کو غور سے سنیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ اگر پڑھتی تو تب بھی تو کرتی نا. اسی طرح جتنے میں نے آپ کو اذکار بتائے ہیں، جتنی میں نے آپ کو دعائیں بتائی ہیں پورے رمضان میں، ساری آپ کر سکتے ہیں. صرف روزہ نہیں رکھ سکتے، تو روزہ تو رات کو ویسے بھی نہیں رکھنا تھا آپ نے، تو اور کیا آپ کا رہ گیا؟ صرف نماز سے ہی محروم رہے نا آپ.
قیام کرنے سے ہی محروم رہے نا، اور کون سی چیز میں آپ کی کمی آ گئی؟ لیکن یہ سوچ کے بس سو ہی جانا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی تو اس لیے میں سو جاتی ہوں. نہیں، کیوں؟ آپ کو کیا معافی نہیں چاہیے؟ بلکہ دعا کریں، اللہ تجھے پتہ ہے اگر میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں بھی اس وقت قیام میں کھڑی ہوتی، میں بھی اس وقت نماز میں کھڑی ہوتی. تو اللہ تو میرے ساتھ تو یہ لگی ہوئی ہے چیز، میرا دل تڑپ رہا ہے اللہ، میں نے بھی یہ کرنا تھا. اور اس چیز کے اوپر اپنے لیے سوچیں کہ آپ کا کتنا دل چاہ رہا تھا اور آپ محروم رہ گئے. اتنا دل روتا ہے اس وقت. اپنے یہ بات اللہ کے سامنے رکھے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی اجر دے دے جتنا کہ قیام کرنے والوں کو. اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندی نے پیچھے نہیں رہنا تھا. اسی طرح اگر آپ قرآن پاک پڑھنے کا آپ کا ہو جاتا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اپنے کمپیوٹر سے بھی پڑھ سکتی ہیں، اپنے فون پہ بھی پڑھ سکتی ہیں. اگر آپ نے اپنے قرآن پاک سے پڑھنا ہے تو آپ گلوز پہن کے اس کو تھام کے بھی پڑھ سکتی ہیں. اور یاد رکھیں جو افطاری آپ کریں لائٹ کریں، اتنا نہ کھا لیں کہ اس کے بعد پھر نیند آنے شروع ہو جائے. وہ جو 1/3 کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے چھوڑو اپنے پیٹ کا، وہ واقعی ہم اس طرح سے کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ ہم لائٹ فیل کر رہے ہیں اور بہتر عبادت کر سکیں گے. اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں، اپنے بچوں کو آج یہ ساری باتیں بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اگر آپ کے بچے سپورٹس میچ دیکھنے کے لیے جاگ سکتے ہیں، موویز دیکھنے کے لیے جاگ سکتے ہیں، نیو ایئر نائٹ پہ جو پروگرام دیکھنے کے لیے جاگ سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی جاگ سکتے ہیں. تو ان کو جب بتائیں گے نا وہ موٹیویٹ ہوں گے، آپ کو بھی اجر ملے گا. اور آپ عبادت کے لیے جب بیٹھیں صاف ستھری جگہ پہ بیٹھیں، اپنی ساری چیزیں رکھ کے بیٹھیں، دعاؤں کے کارڈ ہیں، تسبیحات ہیں، قرآن ہے. اور پلیز اپنے سیل فون کو جہاں آپ بیٹھے ہوئے اس سے گھر کے دوسرے کونے میں دور لے جا کے رکھیں، یا آپ اس سے قریب بھی نہ ہوں. یہ نہیں کہ بیل بند کر کے اپنے پاس رکھ لیے، اب وہ بار بار جلے گا تو آپ پھر اس کی طرف نظر جائے گی. نہیں، یہ وہ وقت ہے دنیا سے کٹ کے ہم نے یہ 4-5 گھنٹے ہوں گے نا، 4-5 گھنٹے بس اللہ کو دینے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے ہمارے یہ. تو کوئی تو وقت ایسا ہو کہ ہم یہ دنیا سے کٹیں، کوئی تو ٹائم ایسا ہو، یا ہر وقت میں ہم بس دنیا سے ہی جڑے ہوئے ہیں کہ اس وقت یہ بھی، اس وقت ان کا کوئی ٹیکسٹ نہ رہ جائے، کوئی چیز پڑھنے. نہیں، ایسا نہ کریں. اور قرآن پڑھتے ہوئے یا آپ کو قیام کرتے ہوئے نیند آئے، کوئی اور دوسری چیز شروع کر دیں. قرآن پڑھ رہی تھی، نیند آ رہی ہے، قیام کر لیں، یعنی نفل پڑھنا شروع کر دیں. وضو کر لیں، اٹھ کے وضو کرنے سے بھی انسان پھر سے فریش ہو جاتا ہے. آپ تسبیح کر رہی تھی، نیند آنے شروع ہو گئی، وضو کر کے آپ 2 نفل نیت کر کے شروع کر دیں. تو یعنی اس طرح سے آپ آلٹرنیٹ کر کے کریں تاکہ آپ کو جو ہے نا یعنی ایسے نیند کا غلبہ نہ ہو. دن میں سونا اس کے لیے بہت ضروری ہے، یہ ضرور آج یاد رکھیے گا. اور ایک ایکٹیویٹی آپ کو دینا چاہ رہی ہوں آج. ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آج آپ اپنے پچھلے پورے سال کا ایک اعمال نامہ خود تیار کریں. اور کیسے تیار کریں گی؟ اس کے اندر 4 چیزیں آپ نے لکھنی ہیں. نمبر 1 اپنی ویک ڈیز کی روٹین، نمبر 2 ویکینڈ کی روٹین، نمبر 3 رمضان کی روٹین، اور نمبر 4 اپنی ویکیشن کی روٹین. آپ کو پتہ چل جائے گا میرے پچھلے سال کا اعمال نامہ کیا ہے. پوری زندگی کا نہیں ابھی بنانے کی ضرورت، صرف لاسٹ ایئر کا. اب آپ اس سے ٹارگٹ کریں کہ میں نے نیکسٹ رمضان تک اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، میں نے اس میں بہتری لے کر آنی ہے، جو میرا یہ ہے اس سے زیادہ بہتر کروں گی. یہ آپ نے انشاءاللہ اپنا ٹارگٹ بنانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس طرح کریں گے نا، ہمیں خود بھی اپنی حالت کا پتہ ہونا چاہیے. اور بہت ضروری ایک بات وہ یہ، استغفر اللہ ربی، کہ 4 قسم کے لوگ اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں فرشتوں کے ساتھ تو فرشتوں سے پوچھتے ہیں واپسی پہ جاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرورتوں کو، ان کی حاجتوں کو، اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ توجہ فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا. یہ بات
بہت خوف زدہ کرنے والی بات ہے، بہت سکیری بات ہے۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ایک وہ جو شراب کا عادی ہے، دوسرا وہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، ڈس اوبیڈینٹ، ماں باپ کو ناراض کیا ہوا اس نے، ماں باپ اس سے تنگ آئے میں، ماں باپ اس سے خوش نہیں ہیں۔ نافرمانی کا مطلب یہ نہیں میں نے آپ کا کیا کیا، میں نے کون سی آپ کی بات نہیں مانی، ان کا دل تنگ کر دیا ہوا ہے، ان کو پریشان کیا ہوا ہے، یہ بھی نافرمانی ہے۔ تیسرا وہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جس نے کوئی رشتہ کاٹا ہوا ہے۔ دیکھیں اپنے رشتے میں بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، چچا پھوپھی خالہ ماموں، یہ سب یہ رشتے ہیں آپ کے، ٹائز آف کنشپ، ان کو توڑنا نہیں ہے۔ جو ایسے توڑنے والا ہوگا وہ بھی محروم رہے گا۔ اور چوتھا وہ جو کینہ رکھنے والا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو آج دن میں ہی ایک ایک کا سوچ کے جس کے بارے میں میرے دل میں میل تھا اس کو میں نے معاف کر دیا، میں نے اپنے دل سے وہ کینہ نکال دیا۔ ایک ایک بندے کا سوچ کے، ساس ہو سکتی ہیں، نند ہو سکتی ہیں، دیورانی جٹھانی ہو سکتی ہیں، کوئی ہمسائی ہو سکتی ہے، کوئی دوست آپ کی پہلی تھی وہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ابھی تک آپ کے دل کے اندر کینہ، معاف کر دیں۔ ہم نے کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دینا، یہ بہت امپورٹنٹ رہتے ہیں۔ کوئی چیز نہ رکاوٹ بنے ہمارے اس راستے میں، ہماری معافی کے راستے میں۔ آج کی جو سنت ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گی، بہت آسان ہے، بہت آسان، سارے کر سکتے ہیں صرف تھوڑی سی توجہ کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو انشاءاللہ تعالی ذکر بتا دیتی ہوں، ذکر کے ساتھ پھر انشاءاللہ یہ سنت بھی آ جائے گی اس کے اندر، کہ حضرت ام ہانی جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تو کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں، جیسے ہم تو ابھی سے ہی بوڑھے ہو گئے نا، تو ہمارے لیے بھی بڑا اچھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے تم نے 100 غلام، عرب غلام آزاد کر دیے۔ اور الحمدللہ 100 دفعہ پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے تم نے 100 گھوڑے سامان کے ساتھ جہاد میں سواری کے لیے دے دیے۔ اور اللہ اکبر 100 دفعہ پڑھ لیا کرو، ایسے ہے جیسے تم نے 100 اونٹ ذبح کرا دیے، قربانی دے دی ان کی، 100 اونٹوں کی۔ کہاں ہم افورڈ کر سکتے ہیں اتنا کہ 100 اونٹ ہم خرید کے ذبح کرائیں؟ تو اللہ اکبر 100 دفعہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا۔ اور لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب تو تمام آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، یعنی اتنا زیادہ ثواب ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو۔ تو اس لیے یہ اتنے آسان ہے کہ ہر ایک کو یہ اذکار آتے ہیں۔ تو جو سنت بھی ہے وہ یہی ہے کہ ہم بلندی پہ چڑھیں، جیسے ہم سیڑھیاں گھر میں کتنی دفعہ چڑھتے ہوں گے، سیڑھیاں چڑھیں اللہ اکبر، اتر رہے ہیں سبحان اللہ، بچوں کو بھی سکھا دیں، آپ کو اجر ملتا جائے گا۔ اور یہ تو بہت ہی آسان ہے، یہ بتا رہی ہوں کہ رات کو آپ بیٹھیں گی یا آپ بیٹھیں بھی نہیں، برتن دھو رہی ہیں، آپ نے لا الہ الا اللہ تو اس کو 100 دفعہ کر لیا، آپ نے برتن اٹھا رہی ہیں اللہ اکبر 100 دفعہ کر لیا، آپ نے الحمدللہ 100 دفعہ کر لیا، افطاری بناتے ہوئے آپ نے یہ کرتے ہوئے کتنا سارا ہم نے اجر کما لیا۔ پھر لیکن یہ صرف 2 سیکنڈز کی، گن کے دیکھیں 2 سیکنڈ میں ہم کتنا بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ 2 سیکنڈ بن کے نا بڑی کچھ ہمارے اعمال نامے میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 سیکنڈ جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے نا، یہ دیکھیں یہ 2 سیکنڈ گزر گئے، میں خاموش رہی اس میں بھی 2 سیکنڈ گزر گئے، اور اتنی دیر میں اللہ اکبر کہہ دوں تو میری نیکی بڑھ گئی، الحمدللہ۔ تو اس لیے ہرس کریں، ہرس نیکیوں کے لیے لالچ کریں کہ میں کس طرح سے اور بڑھا لوں اپنی نیکی۔ آج کی جو دعا ہے وہ خاتمہ بالخیر کی دعا ہے، کہ میرا خاتمہ خیر پہ ہو۔ یہ آپ دعا چیک کر سکتے ہیں، سورہ یوسف میں آیت نمبر 101 ہے، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا ولی ہے دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلمن، مجھے اس حال میں اٹھانا دنیا سے کہ میں مسلمان ہوں، والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، وہاں پہ بھی نیکوں کا ساتھ ملے مجھے۔ تو یہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا خاتمہ خیر پہ ہو، ایمان پہ ہو،
انشاءاللہ یہ دعا آپ نے کرنی ہے۔ آج تھوڑا لمبا ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ آپ کو یہ ساری لیلۃ القدر کی باتیں بتانی تھی۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی 1:30 پہ ایسٹرن ٹائم کے مطابق 1:30 پہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آج رات کو۔ اور جو لوگ ہمارا پروگرام ریکارڈنگ میں سنتے ہیں وہ اپنی تاخیرات میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام پھر سنیں تاکہ ان کو اس وقت پھر فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ